ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماری سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ہم ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی اس کی کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کرائیں. ناظرین بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کی تشخیص کرا کے کوئی مستند علاج کرائیں گے تو اس سے مایوسی بھی نہیں ہوگی، مکمل صحت یابی ہوگی اور آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا. پھر وہ بیماری جس کا ڈیزیز برڈن ہماری سوسائٹی میں فیس ہو رہا ہو، ہم اس کے ایکسپرٹ بلا کے آپ کے لیے اہم سوالات کرتے ہیں تاکہ قوم، ملک، سلطنت اس صحت کی آگاہی کے پروگرام سے فائدہ اٹھائے اور کوشش کریں کہ ایک ہمارا معاشرہ جو ہے ایک صحت یاب معاشرہ جنم دے. تو آج میں ناظرین جس بیماری کا ذکر کروں گا وہ بدقسمتی سے الٹریسی، اگنورینس اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر ہمارا جو سوشل، ریلیجیس، کلچر نارمز اس کی وجہ سے وہ بیماری ہماری خواتین میں حملہ آور ہوتی ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ ہماری وہ خواتین جو کہ بیکورڈ ایریا میں رہتی ہیں وہ اس بیماری سے اس وقت اسپتال کا رخ کرتی ہیں جب بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور قابو میں نہیں اس بیماری کو پایا جا سکتا. تو میں نے یہ بیماری ڈسکس کر کے یہ ہے چھاتی کا سرطان. اس کے لیے میں نے دو ایسے ایکسپرٹ بلائے ہیں اسٹوڈیو میں جو کہ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر اظہر شفیق ہیں جو کہ سن آف دس سوائل ہیں. 89 میں انہوں نے گریجویشن کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے اور کافی عرصہ مختلف ٹیچنگ ٹرشی کیئر ہاسپٹلز میں کام کیا. پھر برطانیہ میں اس وقت وہ کنسلٹنٹ بریسٹ سرجن اور اینڈوکرائن سرجن ہیں اور وہاں پر انہوں نے بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے کوئی اسکریننگ پروگرام کے لیڈ بھی ہیں اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں. میرے دوسرے مہمان ایک ینگ پلاسٹک سرجن جو کہ اپنی مہارت سے جسم کے کسی حصے کو بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ جسم کا حصہ حادثات کی وجہ سے یا سرجری کی وجہ سے وہ جسم سے اتار دیا جائے یا اس کو الگ کیا جائے یا اس میں کوئی ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے تو اس کو وہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ ایک پلاسٹک سرجن ہے. ڈاکٹر افضال باجوہ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اور اس ڈبیٹ جو کہ بریسٹ کینسر سے بچنے کی ہے میں ڈاکٹر اظہر آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ترجیح کی دی کہ میں عوام کے لیے اس صحت کی آگاہی کے پروگرام میں قوم السلطنت کو بتاؤں کہ کس طریقے سے بریسٹ کینسر سے ہماری خواتین بچ سکتی ہیں. یہ وہ کینسر ہے جس سے کہ دیکھا گیا ہے کہ ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتی ہے. ہر فیملی میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی خاتون جو ہے وہ ضرور بریسٹ کی ڈیزیز یا کینسر میں مبتلا ہو کے یا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی ہے یا اس وقت زیر علاج ہوں گی. اور پاکستان میں ایشیا میں سب سے ہائیسٹ انسیڈنس ہے اس کا. اس کے باوجود کہ اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے لیکن وہ کام ناکافی ہے. تو کون سے رسک فیکٹر ہیں ڈاکٹر اظہر جن سے کہ یہ چھاتی کا کینسر رونما ہوتا ہے کسی خاتون میں؟ شکریہ پروفیسر صاحب. اصل میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ فیمیل میں جو کہ 99% جو ہے وہ اس کی اکرنس ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جیسا آپ نے فرمایا کہ اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز، آلدو کہ وہاں پہ ان کا اسکریننگ سسٹم، ارلی ڈیٹیکشن، تشخیص کا جلدی ہونا اور علاج کا ایک پلان طریقے کے ساتھ چلنا وہ موجود ہے. اس لیے ان کے ریزلٹس بہت بہتر ہیں. اراؤنڈ 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں بریسٹ کینسر کو بیکاز ان کی ارلی ڈیٹیکشن اور جو ٹریٹمنٹ ان پلان ہے. اس کے رسک فیکٹر جیسے آپ نے فرمایا کہ اوبیسلی ایک عورت کا ہونا اور اس کا ہارمون سیٹ اپ کا ارلی اس کا ڈسٹرب ہونا، آپ کا رہنے کا سٹائل کیا ہے، آپ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، آپ کا جو ہارمونل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، آپ کوئی ہارمون ٹریٹمنٹ تو نہیں لے رہے، کوئی فیملی رسک تو نہیں ہے. آپ کی فیملی میں اگر کوئی بریسٹ کینسر ہے تو اس کے سلائٹلی زیادہ رسک ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو سکیں. اسی طرح کنٹرسیپٹیوز
جو کہ اس کی سچ کوئی ایویڈنس نہیں بن سکی، لیکن کیونکہ وہ ہارمون ٹریٹمنٹ ہے تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ آپ کو بریسٹ کینسر کے زیادہ ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ تو یہ تو ہیں جنرل رسک فیکٹر۔ پھر نیوٹریشن ہے، آپ کیا کھاتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں، آپ کی زندگی کا سٹائل کیا ہے، آپ کتنے فزیکلی ایکٹیو ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ کا جو کلچرل، جیسے پروفیسر آپ نے فرمایا کہ آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نگلیکٹ تو نہیں کر رہے کسی چیز کو، کچھ سمٹمز ہیں، آپ کتنے اویئر ہیں۔ تیسری آگاہی کی جو مہم ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے اسٹیپ، وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے، کہ ہم اس کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنی جو کہ 54% to 54% پاپولیشن ہے خواتین کی ہمارے ملک میں، تو ان کے لیے اس چیز کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ سب سے ایزیلی ٹریٹیبل کینسر ہے، جو کہ جسم کے اندر نہیں ہے، وہ جسم سے باہر ہے اور ایزی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون جو بالکل ان پڑھ ہے وہ ایزیلی بتا سکتی ہے کہ مجھے ایک جو ہے وہ رسولی یا لمپ محسوس ہو رہا ہے بریسٹ میں، اور اگر وقت پہ اور بر وقت شناخت ہو جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو بہت زیادہ جانیں جو ہیں بچائی سے آ سکتی ہیں۔ یہ موٹاپا جو ہے وہ بھی ایک رسک فیکٹر میں آتا ہے؟ جی، اوبیسٹی یا موٹاپا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جتنا بھی والیوم زیادہ ہوگا آپ کے جسم کا، اسی طرح ہارمونل اپسیٹس، آپ کا جو پی سی او ایس جس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈرومز کہتے ہیں، اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اظہر صاحب ایک اور چیز دیکھی گئی، آپ برطانیہ میں اس وقت بریسٹ سرجن ہیں، یہاں پہ ہماری خواتین جو ہیں ایک اندازے کے مطابق بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، یا تو کوئی نہ کوئی ان میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، دودھ نہیں بنتا یا بچہ نہیں پیتا، اور تقریباً 50% خواتین ہیں جو کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ اگر دودھ پلایا جائے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں 25% رسک جو ہے بریسٹ کینسر کا یا چھاتی کے سرطان کا کم ہو جاتا ہے ان خواتین میں۔ جی ضرور، یہ اصل میں جب آپ لیکٹیشن کرتے ہیں، جب دودھ پلاتے ہیں، تو ایک ہارمون ہوتا ہے جو لیکٹوجن جو پروڈیوس کرتا ہے ملک، وہ جو آپ کا ایسٹروجن ہے اس کے اینٹی ہارمون ہوتا ہے۔ تو جب آپ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہارمون جو کہ ڈینجرس ہیں، جو بریسٹ ٹیشو پہ عمل کرتے ہیں، ان کو سپریس کر دیتا ہے۔ تو تبھی تو 2 سال کا جو وقفہ ہے ایک سافٹ فیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو لیکٹیشن یا دودھ پلانا آپ کو اس بیماری سے 100% تو نہیں بچا سکتا، لیکن آپ کے چانسز ضرور کم کر دیتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو۔ تو یہ اس میں ایک بڑی ہیلدی، میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین گھر بیٹھے اس چیز کی معلومات حاصل کر لیں کہ کیا ان کی چھاتی میں کوئی ابتدائی ایسی تبدیلی تو نہیں آ رہی جو کہ سرطان کی طرف لے کے جا رہی ہو۔ لیکن باجوہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک یہ خوف پایا جاتا ہے ہماری خواتین میں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتی، ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ہماری چھاتی کو ریموو کر دیں گے، یا ہماری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، یا اس پہ آپریشن ہوگا، اس سے وہ گھبراتی ہیں، یا ہماری چھاتی دودھ بچوں کو پلانے کے قابل نہیں رہے گی، یا ان کی جو اپیرنس ہوتی ہے اس میں کوئی خامی آ جائے گی۔ کیا یہ آپ پلاسٹک سرجن ہیں، ریکنسٹرکٹیو سرجن ہیں، آپ تو جسم کا ہر حصہ بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو کیپٹل ٹاک اور پھر پروفیسر صداقت علی خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ٹاپک چنا ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ از نیڈ آف دی آر۔ یہ سب سے ایک انتہائی سنجیدہ، انتہائی سینسٹیو اور انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں جب اپنا ایکسپیرینس کوٹ کرتا ہوں، جب میں جارجیا میں کام کر رہا تھا تو موسٹ آف دا گرلز جب میرے پاس آتی تھیں، وہاں پہ لڑکیاں آتی تھیں ٹیومر کے ساتھ، تو اب دیکھیں بریسٹ کا ہر ٹیومر کینسر نہیں ہوتا، سم ٹائم ایک بنائن ایک رسولی ہوتی ہے سمپلی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو نکال دیں گے تو بات ختم ہو گئی۔ تو وہاں خواتین بہت چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے پرابلم لے کے آ جاتی ہیں، جلدی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اس کی نسبت جب ہم اپنے لوگوں کو یہاں کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بہت دیر سے آتے ہیں۔ اس کی ایک تو خیر ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک بریک تھرو کیا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھئی اس کے لیے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، اور جب ارلی پریزنٹ کریں گے تو بیماری چھوٹی ہوگی اور اس کا ظاہر علاج بھی مختصر ہوگا اور اس کے آؤٹ کم بھی ہمیں اچھے ملیں گے۔ اس کی بنسبت جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس کم ہوتی ہے، لوگ دیر سے آتے ہیں، پھر ہمارا جس طرح کا ایک کلچر ہے
لوگ پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, حکیم میڈیکیشن چلتی ہے یا گھر کی ریمیڈیز چلتی ہیں, پھر ڈینائل فیز ہوتی ہے, خوف ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہماری افورڈنس کا بھی ہے ایشو, اس میں گورنمنٹ بھی بہت سارا رول پلے کر رہی ہے. علاج گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ جو کہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. اب لوگوں کو بتانا کہ بھائی وہ ارلی فیز میں ہمارے پاس پریزنٹ کریں تاکہ اس بیماری کو ہم ٹائم سے ختم کریں. اب اگر دیکھیں جیسے اظہر صاحب آپ نے ایک سرجری میں کرتے ہیں, ایک ٹیومر کو, ایک رسولی کو نکالتے ہیں اور بریسٹ کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے. اب ایز اے پلاسٹک سرجن اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. اس کی بنسبت جب ایک خاتون آتی ہے جس کا ایک بہت بڑا سا ٹیومر ہوتا ہے, اس کی بریسٹ جو ہے وہ ساری انوالو ہوتی ہے, تو ہمیں آپ نے دیکھا ساری کی ساری بریسٹ اتارنی پڑتی ہے. جب اس حالت میں بھی ظاہر ہے ہم ریکنسٹرکٹ تو کرتے ہیں, لیکن بیماری کی نوعیت کے مطابق دیکھا جائے تو ہمیں ایک بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ارلی پریزنٹ کریں اگر کسی میں کوئی پرابلم ہے. اس کے لیے بے شمار سیلف اسیسمنٹ پروگرامز بھی ہیں جس پہ ڈاکٹر اظہر صاحب بات بھی کریں گے, کہ جس میں پیشنٹ اپنی بیماری کو ارلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر پریزنٹ کرتا ہے. اور اگر چھوٹی تکلیف لے کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس علاج بھی اس کا چھوٹا ہوگا. جی ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ہماری خواتین آئیں جب کہ ان کی چھاتی کو ریموو نہ کرنا پڑے. لیکن اظہر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, بدقسمتی سے ہماری خواتین اس وقت آتی ہیں جب یہ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ چلا جاتا ہے, اور وہ ایڈوانس سٹیج جو ہے اس کے لیے پھر ہمیں بہت ساری ٹیموں کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس طرح افضال باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اب ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں سسٹم ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اگر ایڈوانس ڈیزیز سے بھی آ رہی ہے تو اس کو مختلف اسپیشلسٹ دیکھیں گے, جس میں ایک وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں تاکہ اگر بریسٹ کو ریموو کر دیا جائے تو وہ اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ابتدائی سائنس کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے, جو کہ ہماری خواتین کو پتہ لگ جائے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. دیکھیں, بہت شکریہ سر. بات یہ اس میں یہ ہے کہ دو گروپ ہوتے ہیں اس میں خواتین کے. ایک تو وہ ہے جو سمٹمز کے ساتھ ہے. سمٹمز جو ہیں اس میں ایک لمپ ہو سکتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ گلٹی جیسے عام زبان میں کہی جاتی ہے بریسٹ کے اندر, یا بریسٹ کی شیپ چینج ہو جائے, یا نپل سے ڈسچارج آنا شروع ہو جائے, یا اس میں سے بلڈ آنا شروع ہو, یا ایک ان کو رسولی یا لمپ محسوس ہو اپنی جو آرمپٹ ہے اس کے نیچے. کوئی بھی کسی قسم کی چینج جو ہے بریسٹ کے اندر اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری خواتین میں اویئرنیس کی جائے کہ بریسٹ ایگزامینیشن کرنا کیسے ہے. اس کے لیے مختلف انفارمیشن لیفلیٹس جو ہیں وہ پرنٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اس کی آگاہی کی مہم میں خواتین کو شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ارلی ڈیٹیکٹ کر سکیں. ایک تو بات یہ ہے, جن کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی ان کو زیادہ اویئر ہونا ضروری ہے, اور ان کو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. یہ تو ہے جو سمٹمز کے, جس کو سمٹومیٹک بریسٹ ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نان سمٹومیٹک, جس کو ہم بریسٹ اسکریننگ سے کور کرتے ہیں. جیسے افضال صاحب نے فرمایا کہ ارلی ڈیٹیکشن میں بریسٹ کینسر اگر چھوٹا ہے, جیسے چھوٹے سائز کا ہے, ہم اگر 2, 3, 5 ملی میٹر کے لیجنز جو ہیں ہم بریسٹ اسکریننگ میں UK میں وہ دیکھتے ہیں, ڈائگنوز ہوتے ہیں, جو کہ بہت چھوٹے سے آپریشن کے ساتھ ریموو ہو جاتے ہیں, اور باقی ٹریٹمنٹ سے جو مریض ہیں وہ 50, 60 سال سے زندہ ہیں, اور ان کا کمپلیٹ علاج جو کیوریٹیو جس کو کہتے ہیں کیوریٹیو انٹینشن کے ساتھ. تو دو گروپ مینلی ہیں, ایک سمٹومیٹک ہیں, ایک نان سمٹومیٹک ہیں. سمٹومیٹک کے لیے ہمیں ہاسپٹل انفراسٹرکچر جیسے فرمایا گیا کہ اسپیشلائز کیئر سینٹر ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سسٹم میں آپ کو بہت زیادہ اسپیشلائز کیئر کی ضرورت نہیں. ارلی ڈیٹیکشن کے لیے آپ پرائمری کیئر کے اوپر جائیں, لوگوں میں اویئرنیس کریں, وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کریں, اور جن پیشنٹ کا کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں آبویسلی ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ پھر ٹرشری کیئر میں ٹرانسفر ہو جائیں. جس طرح افضال صاحب فرمایا گیا جو پلاسٹک سرجن ہیں وہ اگر ان کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے یا ان کو پلاسٹک اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے وہ ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جس میں آنکالوجسٹ ہے, بریسٹ سرجن ہے, اسی طرح پلاسٹک سرجن ہیں, آنکالوجسٹ ہیں, ریڈیشن آنکالوجسٹ ہیں, ریڈیالوجسٹ ہے. یہ ایک سارا جو گروپ ہے. میرے خیال آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ جو دیر از نو سبسٹیچیوٹ آف نوئنگ اینڈ گیٹنگ اویئرنیس آف بریسٹ کینسر اور بریسٹ ڈیزیز. اور وہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ خواتین اپنی بریسٹ میں کوئی غیر معمولی تبدیلی جو ہے اس کو سیریسلی لیں,
اگر جس طرح دودھ کی جگہ کوئی خون کا آنا یا کوئی پانی کا آنا یا اسی طرح کوئی رسولی کا پیدا ہو جانا یا اس کی شکل میں کوئی فرق پڑ جانا، وہ اپنے چھاتی کو لوکنگ گلاس کے آگے جب بھی بات کے لیے جائیں تو وہ ضرور دیکھیں کہ اس میں کوئی اس قسم کی غیر معمولی تبدیلی. لیفلیٹ کا آپ نے ذکر کیا، پنک ریبن ایسوسیشن جو ہے وہ کافی کام کرتی ہے اس پر، اور اویئرنیس واک بھی ہوتی ہیں اور سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور لیکن الیکٹرانک میڈیا سے جو انفارمیشن ہماری عوام تک پہنچتی ہے وہ اس وقت بنیادی اور بڑی اہمیت والی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جس طرح یہ پروگرام ہمارا پروگرام ہے، یہ پولیٹیکل کرنٹ افیئر جیسا پروگرام ہے، ضرور دیکھتے ہیں اور مجھے ای میل بھی کرتے ہیں. آپ نے بات کی اسکریننگ کا. اسکریننگ کے لیے کیا بہت زیادہ خرچے کی ضرورت ہے یا بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے؟ اس میں انفراسٹرکچر تو ضرور چاہیے لیکن بہت زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل جو میموگرام ہے آپ نے وہ اپنے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا آبویسلی نیشنل لیول پہ آپ شروع کر سکتے ہیں یا آپ چھوٹے لیول سے شروع کر کے اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو بجٹ کی یا بہت زیادہ ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سمپل ڈیجیٹل میموگرافی آج کل اویلیبل ہے، وہ آپ بڑے جو ٹرالرز ہیں ان میں لے کے جا سکتے ہیں. رورل ایریاز میں کچھ سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ کر دیں تو ایزیلی. اس کے لیے آپ کو ایگزامینیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. پیشنٹ آئے گئی، جو بھی جنرل پاپولیشن میں سے خواتین آئیں گی، ان کا میموگرام ہوگا، ریڈیالوجسٹ جو ہے اس کو ریڈ کرے گا. اگر اس میں کوئی سسپیشن ہوگی چیز تو اس پیشنٹ کو انوائٹ کر کے فردر بایوپسی یا فردر ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کر دی جائے گا. چانسز کتنے ہیں؟ شاید 1 in 15 کوئی ایسا پیشنٹ نکلے گا، اس سے بھی کم. لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ارلی جو بریسٹ کینسر ڈائگنوسس ہے وہی کی ٹو سکسیس ہے بریسٹ کینسر میں، اور وہ جتنا جلدی ہو جائے گا اس کا جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا، سروائیول کے چانسز اس کے ساتھ ہی ہوں گے. 80% پیشنٹس جو سکرین سے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ بریسٹ کینسر لمف نوڈ میں نہیں جاتا، اور لمف نوڈ میں نہ جانا ایک سکسیس ہے جو آپ اس کو اس سے پہلے ہی دیکھیں بریسٹ کے اندر ہی وہ ہوگا، بریسٹ سے باہر نہیں گیا. تو اگر آپ اس سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کو تو ٹریٹمنٹ کے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ بڑا آپ نے ارلی ڈیٹیکشن خواتین کو کروانا بہت ضروری ہے، جس میں انہوں نے اظہر صاحب نے بتایا کہ ایک اسکریننگ سسٹم ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ وہ بیماری ہے جو کہ ہمارے ہر سال 35,000 خواتین جو ہیں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ لیٹ پریزنٹ کرتی ہیں. ہسپتالوں کا رخ اس وقت کرتی ہیں جب کینسر جو ہے چھاتی سے نکل کے جسم کے کسی اور حصے کی طرف جا پہنچا ہو. ہمارے ساتھ رہیے. ایک وقفے کے بعد میں ڈاکٹر افضل باجوہ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ کیا چھاتی کو ریموو کرانے سے بہت زیادہ نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے کسی خاتون پہ، اور اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.